سب سے زیادہ کامن جو ہماری پریکٹس میں ہوتے ہیں وہ تو فالج کے مریض ہوتے ہیں، مرگی کے مریض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو دماغی امراض ہوتے ہیں جس کو الزائمرز کہتے ہیں، جو حافظے کی کمزوری کی بیماری ہے، پارکنسنس ڈیزیز ہے، اس کے علاوہ اعصابی بیماریوں کے لوگ ہوتے ہیں جن کو مختلف نسوں کی اور پٹھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. اور زیادہ تر دماغی امراض میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو تھوڑی ینگ ایج کے ہوتے ہیں اور دوسرے ایلڈرلی پاپولیشن ہوتی ہے جو 50 سے لے کر 70 80 اور 90 سال تک کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم تمام مریضوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ وہ آپ کو دیکھ کر یہ مشورہ دے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مریض شدید بیمار نہیں ہے، بیڈ ریڈن نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں، تو پھر مریض کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھ سکتا ہے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو پورے روزے رکھ سکتے ہیں، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ شروع میں کم روزے رکھیں، الٹرنیٹ ڈے رکھیں اور آخر میں آپ پورے رکھ لیں. اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے ساتھ کیا احتیاطیں کرنی ہیں. تو یعنی اہم چیز یہ ہے کہ مریض کو یہ بھی الاؤ کریں کہ روزہ رکھے وہ، کیونکہ ایکچولی روزہ رکھنا اس کی صحت کے لیے مفید ہے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مریض روزہ رکھے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے اور کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے. تو ہم اس کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو دوائیں کس طرح لینی ہیں، پانی کتنا استعمال کرنا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کیفیت ہو جائے تو روزہ توڑ دینا ہے، کیونکہ لوگ روزہ توڑتے ہوئے بھی بہت ڈرتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہم مریضوں کو بتاتے ہیں. اس سے پھر مریض کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، کس ترتیب سے رکھنا ہے، کن احتیاطوں کے ساتھ رکھنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. جن کو فیڈنگ ٹیوب لگی ہوئی ہے، جن کو آپ کھانا پینا روک نہیں سکتے، جن کو فریکوینٹ دوائیوں کی ضرورت ہے، تو ظاہر روزہ تو ایک 13-14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے نا. تو جن مریضوں کو آپ 13-14 گھنٹے تک ہولڈ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی دوائی سے یا فیڈنگ سے، وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بیمار ہوں وہ بعد میں حساب پورا ان کا پورا کریں. تو وہ ان لوگوں میں آتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے آلریڈی کہ جو نہیں رکھ سکتے. جی ان کو فدیہ دینا پڑے گا یا وہ بعد میں حساب کر لیں. لیکن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایگزیمپٹ ہیں. اس کے علاوہ بالکل، یا جو 12-14 گھنٹے تک جن کو آپ فاسٹنگ کرا نہیں سکتے، ان کو فریکوینٹ فیڈنگ کی ضرورت ہے، فریکوینٹ دوائیوں کی ضرورت ہے. اور اگر آپ ان کی فیڈنگ یا دوائیاں ہولڈ کر دیں 12-14 گھنٹے تو اس سے ان کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے. تو پھر ان مریضوں کو روزہ ہم ریسٹرکٹ منع کر دیتے ہیں کہ آپ ان مریضوں کو روزہ نہ رکھوائیں. تو یہ بالکل واضح کیٹیگری ہے. ویسے ان کے بارے میں لوگ سوال بھی نہیں کرتے. بالعموم عام لوگوں کو بھی یہ بات کلیئرلی پتہ ہوتی ہے کہ یہ مریض کا روزے کا سوال نہیں ہے. زیادہ تر ان مریضوں کا ہوتا ہے کہ جن کو پہلے بیماری ہوئی ہوتی ہے اور اب وہ اسٹیبل ہوتے ہیں، وہ پھر آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کے حساب سے ان کی طبیعت صحیح ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ روزہ رکھنے سے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی. تو وہ زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں. جو بیڈ ریڈن کے ان کے بارے میں عام طور پہ لوگ سوال بھی نہیں کرتے، کیونکہ کامن سینس بھی یہی کہتا ہے کہ ظاہر ہے ان کو تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے نا. یہ بالکل 3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی دوائیوں کی ہمیں ڈوزنگ پتہ ہونی چاہیے کہ دوائیں کس طرح لینی ہے. اب کوئی مریض اگر دن میں 3 دفعہ دوائی لے رہا ہے تو اس کے لیے پھر روزہ رکھ کے مشکل ہوگا نا. تو اس کو پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس کی دوائیوں کے ڈوزز کو. زیادہ تر فالج کے مریض جو ہے نا وہ 6-7-8 گولیاں لے رہے ہوتے ہیں ایک دن میں نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ کتنے کنٹرولڈ ہیں اور وہ دوائیوں سے کتنے کنٹرول رہیں گے. تو شوگر ہے، جیسے اگر شوگر کے مریض کو اور فالج کے مریض کو اگر آپ پانی بند کر دیں تو اس کے گردے متاثر ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس صورت میں پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ افطار اور سحری کے درمیان کم از کم 2 لیٹر پانی پئیں تاکہ وہ آپ کا کور ہو جائے. ہاں بالکل. اب دوسری بات یہ ہے کہ دوائی کے ساتھ اس کی دوا کے شیڈول کہ کون سی دوائی صبح میں لینی چاہیے، کون سی شام میں لینی چاہیے، کون سی دوائی کی ڈوز صبح میں زیادہ ہونی چاہیے، شام میں زیادہ ہونی چاہیے. جو 1 ڈے والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہم ان سے کہتے ہیں آپ افطار میں لیں، سحری میں نہ لیں، تاکہ اس کے جو بھی فوری سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو فیس نہ کرنا پڑے. 2 ڈے والی ظاہر افطار اور سحری میں لی جاتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مریضوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بھی اپنی ایکسرسائز جاری رکھیے، کیونکہ وہ ایک فالج کے اندر اور تمام بیماریوں میں ایک لازمی چیز ہے کہ لوگ اپنی ریگولر ایکسرسائز کرتے رہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ریسٹرکٹ کرنی ہوتی ہیں اور ری ایشور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم سے یہ پوچھنے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے کہ ہم روزہ نہ رکھیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھیں. تو وہ اس لیے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں. ایک ہدایت ہم بعض فالج کے مریضوں کو دیتے ہیں کہ آپ سارے روزے ایک ساتھ نہ رکھیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے عشرے میں آپ الٹرنیٹ ڈے رکھ لیجئے تاکہ آپ کی باڈی تھوڑا ایڈجسٹ ہو جائے، اور آخری عشرے میں آپ پورے روزے رکھ لیجئے. درمیانی عشرے میں بھی آپ اسی طرح الٹرنیٹ ڈے رکھ لیں یا 2 دن رکھیں 1 دن رکھیں. ورنہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں روزے رکھنے شروع کرتے ہیں پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر آخر میں ان کے سارے روزے نہیں رکھ پاتے. تو وہ اس
ترتیب کے ساتھ بھی ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یعنی وہ لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, ہمیں صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح روزہ رکھیں. بہت یہ اس وقت سائنسی تحقیق کا ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ, کہ جس میں بہت کام ہو رہا ہے, خاص طور پہ امریکہ میں انسٹیٹیوٹ آف ایجنگ میں بہت کام ہوا ہے. ایکچولی یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ کم کھاتے ہیں یا جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, جو لوگ روزہ رکھتے ہیں, ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. تو ان کی ایجنگ کا پروسیس تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کا جو ڈی جنریشن کا عمل ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ مغربی دنیا میں لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی بڑی شدید خواہش ہے, تو اس لیے باقاعدہ وہاں پہ تو اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی کلینکس کھل گئی ہیں, اور لوگ آتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, 12-14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے انسانی جسم پہ اتنے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں اس کے انسانی جسم کے اوپر. آپ کی میٹابولزم کا کنٹرول, آپ کے ہارمونز کا کنٹرول, آپ کی دانتوں کی صحت, آپ کا سلیپ ویک سائیکل, مطلب وہ پوری جو بک ہے اس میں ہمارے کو 20-25 چیپٹر ہیں, تو ہم نے اس کے تمام چیزیں لکھے ہیں کہ اس کے کیا کیا اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں. اور اس کے بینیفٹس میٹابولزم سے لے کر بلڈ شوگر کنٹرول, بلڈ پریشر کنٹرول, اس کے جو امیون سسٹم کا جو فوائد ہوتے ہیں, آپ کا امیون سسٹم بوسٹ ہو جاتا ہے روزے رکھنے سے, اور پھر برین میں آپ کے سیروٹونن کا لیول بڑھ جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں خود بخود یہ ڈپریشن, بالکل ڈپریشن کی بیماری کم ہو جاتی ہے, ایک ایلیٹنگ ایفیکٹ باڈی کے اندر آ جاتا ہے, اینٹی ڈپریسنٹ زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہیں, اور فاسٹنگ سے جو نا دوائیوں کا ایفیکٹ بہتر ہو جاتا ہے, خاص طور پہ اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز کا اور اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشنز کا, یعنی اٹس اے ہول پیکیج. تو اس لیے جو اس کے بینیفٹس ہیں اس کے اوپر تو باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں, اور علمی تحقیق ہو رہی ہے. بالکل بالکل.